بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں پیسے $1.1 بلین. اچھا، وہ تو آ گئے. وہ مجھے میرے پاکستان کے لیے چاہیے. اچھا، وہ ہوگا ایسے کہ آئی ایم ایف کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی. اب آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں یہ اگلے چند دنوں میں لیٹر آف انٹینٹ گورنمنٹ آف پاکستان 2 بندے سائن کریں گے. جی، ایک منسٹر فار فائنینس اور دوسرا گورنر اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک. ان دونوں کے دستخطوں سے جو لیٹر آف انٹینٹ ہے اس کی کاپی آئی ایم ایف کے بورڈ کے جو ممبران ہیں ان میں سرکولیٹ ایک ہوگی. فارمیلٹی کے طور پہ. جی، اور میری توقع یہ ہے، ابھی میری کسی سے بات نہیں ہوئی لیکن میری توقع یہ ہے کہ عید سے پہلے یہ جو قسط ہے یہ پاکستان کے لیے منظور ہو جائے گی، اور انہی عید کی چھٹیوں کے دوران یہ پیسے پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس میں $1.1 بلین آ جائے گا. عیدی ہو جائے گی. عیدی ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. ایک نئے پروگرام کے لیے جو ورڈ ہیں وہ میں آپ کے آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ کے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اتھارٹیز نے آلسو ایکسپریسڈ انٹرسٹ in a successor medium-term funded sponsored program with the aim of permanency resolving Pakistan fiscal and external sustainability weaknesses. یعنی پاکستان نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا ہے کہ ہم ایک میڈیم ٹرم ایک نئے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں. تو اگلا جو آئی ایم ایف کا شکنجہ ہے اس کے لیے میں اور آپ اپنی گردن سامنے رکھیں. تو یہ پاکستان کے مردوں کی طرح ہمارے ملک کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، مالی کمزوری. مالی کمزوری دور کرنی ہے. کمزوری کہاں سے آ گئی؟ مالی کمزوری ہے نا بھائی، ویکنس. ہاں جی، تو ویکنس کا ترجمہ کیا ہے میں نے. لیکن آن اے سیریس نوٹ تھوڑا سا یہ آپ نے اس میں دوسری طرف لے گئے نا بات کو. معاف کریں، کیا پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو افواج پاکستان پہ بھی ہمیں فخر ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو نہیں ابھی سلوٹ جس دن کرنا ہوگا ضرور کریں گے. تو ایس بی اے جس دن سلوٹ نہیں بھی کرنا ہوتا، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام. ہاں، یہ تھوڑا سا بریفلی بتا دیں چونکہ یہ کچھ دنوں سے مہتاب صاحب آ رہا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور یہ آخری قسط. یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اگر بریفلی ریویو کر دیں ناظرین کو کہ یہ جب اسحاق ڈار آئے تو انہوں نے وہ آخری قسط کو مرج کیا اور ایس بی اے لیا تو وہ کتنا تھا، اور پہلی 2 قسطیں کب ملیں؟ اچھا سر، میں یہ بیسیکلی جب وہ لاسٹ پروگرام ختم ہو رہا تھا جو 30 جون 2023 کو ختم ہو رہا تھا، اور پاکستان نے اکتوبر سے لے کر جون تک کوشش کی کہ وہ ریوائیو ہو جائے، وہ نہیں ہوا ان کو. ہاں جی، وہ نہیں ہوا. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر ایشوز تھے. ویسے اس پہ کسی ٹائم پھر پروگرام کریں گے کہ اس میں غلط کون تھا. ٹھیک ہے، اس میں غلط ویسے آئی ایم ایف تھا. تو اس پہ آخر میں انہوں نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام لیا پاکستان نے، اور آپ کو پتہ ہے 30 جون کو ختم ہونا تھا. 30 جون ہی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا. اس کے بعد جولائی کے آغاز میں پاکستان وہ منظور ہو گیا. منظور ہونے کے بعد پاکستان کو $1.1 بلین کی قسط مل گئی پہلی، اور اس کے بعد $1.2 بلین کی ملی تھی. اس کے بعد جو دوسری قسط ہے جو فرسٹ ریویو تھا وہ پھر آ کے کیئر ٹیکرز نے کروایا. کیئر ٹیکرز کے وہ ریویو مکمل ہونے کے بعد $700 ملین کی سیکنڈ قسط ملی. اور ابھی جو ہے وہ ریویو جو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئی ہے ان کے زمانے میں ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. تو ابھی جو $1.1 بلین ہیں یہ پاکستان کو عید کے دوران $3 بلین کا بیسیکلی ایس بی اے پروگرام. اور اب ہم ایک میڈیم ٹرم سے مراد ہے کہ 4 سال کا ایک پروگرام پاکستان تقریباً چاہتا ہے. میڈیم ٹرم ای ایف ایف جو ہے وہ ویسے 36 ماہ کا ہے، 36 ماہ، لیکن ہم ذرا لانگ ٹرم اور اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ چاہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 سے 5 سال کے درمیان یہ اگلا پروگرام متوقع ہے. اس کے لیے پاکستان نے اپنی تیاری کرنی ہے. ہم بیسیکلی فائنینس منسٹر جب امریکہ جائیں گے نیکسٹ منتھ تو اس میں باقاعدہ فارمل اپلیکیشن. میرے حساب سے منصوبہ یہی لگ رہا ہے کہ ادھر یہ ایس بی آئی کمپلیٹ ہوا، جی آپ نے آخری $1 بلین ای تک لے لیے، نئی گورنمنٹ آ گئی تو یہ نئی گورنمنٹ بھی اب کوشش ہوگی کہ اس کا ٹینیور پورا ہو، اور اسی دوران یہ اپنا یہ اس کو پورا ایگزاسٹ کریں اس پروگرام کو جو نیا جتنی بھی سخت شرائط پہ ہوگا وہ. جی، اور عوام کا جو بھی انہوں نے کالا کما کرنا ہے اس میں کچومر نکالنا ہے.
وہ کرنے کے بعد وہ 4 سال کے بعد پھر کوشش کریں دکھائیں کہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے دنیا کو, ہم نے تو IMF کے پیسے لوٹا دیے ہیں اور اب ہم دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں اور آپ ہمیں دوبارہ منتخب کریں. بالکل. تو یہ سارا نیریٹو ہے, لیکن اس میں ایک چیز کا خطرہ ہے. جی باقی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں پلان آف تھنگز اسی طرح سے ہیں. یہ جو IMF کا یہ پروگرام ہے نا, تھوڑا سا ٹفسٹ ہوگا. تو اس میں اور کچھ نہیں ہوگا, صرف ایک کام ہوگا. وہ کام یہ ہوگا کہ جو مڈل انکم لوگ ہیں وہ لو مڈل انکم ہو جائیں گے, بس اتنی سی. لو مڈل جو ہیں وہ تو بیچارے وہ تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے نا. وائپ آؤٹ ہو جائیں. وائپ آؤٹ. ویسے ہی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 5 یا 6 جس کے فیملی ممبرز ہیں اور 25 سے 30 ہزار روپے کما رہا ہے اور کرائے کے گھر میں رہتا ہے, بہت مشکل حالات ہیں اس وقت تمام پاکستانیوں کے, جو مڈل کلاس بھی ہے, لوور مڈل کلاس بھی ہے, اور جو غربت والے ہیں بیچارے اور سطح غربت میں ہیں ان کا تو خیر ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہماری 1% ایلیٹ ہے, وہ چاہے ملٹری ایلیٹ ہے, سیاسی ایلیٹ ہے, بزنس ایلیٹ ہے, انہیں پرواہ ہے اس ساری چیز کی کہ کتنے غربت پہ جا رہے ہیں, کتنے اور چلے جائیں گے؟ نہیں, مجھے تو نہیں خیال کہ ان کو اس بات کی کوئی ہے. لیکن اصل میں اس پروگرام کا دیکھیں, اس ٹائم ہمیں کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ کچھ سجیشنز بھی میرے خیال میں سامنے. جی جی بالکل, وہ تو دینی چاہیے. دیکھیں اس ٹائم ہمیں اکثر یہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے جی صافی صرف نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, کرٹیسزم کرتے ہیں. بھائی ہم کرٹیسزم نہیں کر رہے, ہم آپ کو سجیشنز دے رہے ہیں. ایک تو جو پروگرام ہے وہ آپ 3 سال کا لیں, 4 سال کا لیں, 5 سال کا لیں, آپ 3 یا 4 بلین ڈالر سے زیادہ کا پروگرام نہ لیں. اوکے, حالانکہ پاکستان اسے ڈبل سے بھی زیادہ کا سوچ رہے ہیں. ماشاء اللہ. سائز کو چھوٹا رکھیں. IMF اس لیے ضروری ہے کہ باقی ملٹی لیٹرز اور بائی لیٹرز آپ کے ساتھ آ جائیں. وہ آپ کی اکنامک ہیلتھ کو IMF چیک کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ارجنٹینا کی مثال دینا چاہتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو مصر کی مثال دی تھی, اب آپ ارجنٹینا, اب میں ارجنٹینا کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. ارجنٹینا بھی ہیبیچول ہے پاکستان کی طرح IMF کا پروگرام لینے کا, بہت سارے پروگرام لیے انہوں نے. اور آج سے 10-15 سال پہلے, 20 سال پہلے تک ان کے بھی پروگرام کا سائز 3 بلین ڈالر, 4 بلین ڈالر, 6 بلین ڈالر ہوتا تھا. جو لاسٹ ان کا پروگرام ہے نا, جو ابھی چل رہا ہے, وہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ 43 بلین ڈالرز. او مائی گاڈ. ہوتا کیا ہے, جب آپ بنیادی اصلاحات نہیں کرتے تو آپ کا گیپ اور ریکوائرمنٹ بڑھتی رہتی ہے. آپ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہیں. اسٹیٹس کو برقرار رکھ کے IMF کیا چاہتا ہے؟ IMF چاہتا ہے کہ آپ اس کے شکنجے سے کبھی بھی باہر نہ آئیں. تو وہ نشے پہ لگ گئے ہیں. ہاں, تو اب سب کچھ بیچ کے عوام کو رگڑ کے وہ نشہ پورا کرنا ہے. تو میں اس لیے یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ سائز آف دا پروگرام چھوٹا رکھا. اچھی سوچ ہے کہ یہ جو ہم نشے کی ڈوز یہ لے رہے ہیں تھوڑی ذرا یہ کم رکھیں تاکہ اس کے اتنے زیادہ عادی نہ ہوں, ہم اتنے عادتاً اور وہ نہ ہو جائیں, وہ پھر ہمیں زیادہ ہی نہ کچھ کرنا پڑ جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس عرصے کے دوران جب تک اپریل تک پاکستان میں جو منسٹری آف فائنینس ہے, جو پلاننگ کمیشن ہے, جو پاکستان کے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس ہیں, ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک ہوم گرون 3 سے 5 سال کا پروگرام خود مرتب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ایک سیریس ڈسکشن کریں اور سوسائٹی کو, ایکسپرٹس کو انگیج کریں. یہ ایسا نہ ہو نہ صرف SIFC کو انگیج کریں, اوروں کو بھی کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی. میرا دوسرا خطرہ یہ نہ ہو کہ ایجپٹ کے پروگرام کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے وداؤٹ تھنکنگ. یو آر رائٹ. لیکن اس میں ایک بہت بڑا کویشچن ہے. دیکھیں, آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ اونرشپ جو ہے اس کی آپ پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں, سول سوسائٹی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرس وہ لیں, نہ کہ صرف چند لوگ جو حکومت میں ہیں یا حکومت چلا رہے ہیں یا حکومت کرا رہے ہیں, بالکل وہ سب لیں. لیکن اس میں پھر کویشچن آ جاتا ہے, پھر دوبارہ ہم سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں. عوام کا ٹرسٹ کیسے ہوگا جب عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا اس حکومت کو؟ دیکھیں, یہ ایک ٹرکی کویشچن تو ہے. اب ڈونلڈ لو نے بھی اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جو کہ تحریک انصاف کے حق میں جائے گی. اب عمران خان پتہ نہیں کیا کہیں گے ڈونلڈ لو کو, جنہوں نے کانگریس کی کمیٹی میں اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ دی ہے آج. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اب اس حکومت کا اور عوام کا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی افیکٹ کر سکتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیں, یہ تو ایک لارجر آپ نے کانٹیکسٹ اور ایک سیریس کویشچن تو ہے نا. بالکل ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے نا, یہ تو اپنی سائڈ پہ جاری رہے گی. میں
نہیں سمجھتا کہ یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ختم ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی جاری رہے گی اور ایک پروسیس ہے. ہمیں ٹھیک ہے ہم کسی ٹائم مایوس بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس ملک نے آگے چلنا ہے, اس ملک کے لوگوں نے آگے بڑھنا ہے, انشاءاللہ اس ملک میں یہاں ترقی پہ بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ جی, ہمارا وطن ہے. آگے بڑھ کے چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے. بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا سر, وہ یہ ہے کہ کیا ایک ایسا پروگرام ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ جس میں پاکستان کا جو غریب طبقہ یا مڈل کلاس ہے اس پہ کم پریشر آئے, اور پاکستان کا جو امیر اور ایلیٹ کلاس ہے اس کے اوپر ذرا زیادہ برڈن پڑ پھر جائے. آدھے ملک کو آپ صرف صدقہ خیرات پہ نہ چلانے کی سوچیں کہ جی یعنی کسان کارڈ تے نہیں BISP کارڈ یار, فلانا کارڈ تے صدقہ خیرات تے رمضان 10 کلو راشن. پلیز اس قوم کو کھڑا ہونے دیں اپنے قدموں پہ, ایسی پالیسیز لائیں. تو جاتے جاتے میرا خیال ہے ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ جو IMF کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے چیدہ نکات اگر مجھے اجازت دیں تو میں نئے پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم انکلوسیو گروتھ چاہتے ہیں, اسٹرینتھننگ آف پبلک فائنینس چاہتے ہیں, یعنی ریونیو زیادہ جمع کریں, جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں ان کو لے کر آئیں, ریٹیلرز کا پیسے زیادہ اکٹھے کرو لوگوں کو. ریٹیلرز کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میری اسٹوری بھی چھپی ہے, پھر اپنی اسٹوری کا ذکر کرنا پڑ جاتا ہے, مجبوری ہے. ریٹیلرز کے لیے ایک اسکیم لائی جا رہی ہے, اس اسکیم کو اناؤنس کر دیا جائے گا, اس کے پیسے اگلے فائنینشیل ایئر سے جمع ہونے شروع بٹ اللہ کرے یہ ہو بھی جائے, یہ کئی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے یار, اور ہر حکومت ہچکچا جاتی ہے, ہچکچا بھی جاتی ہے, ناکام بھی رہتی ہے. تو ریٹیلر سے بھی گزارش ہے کہ بھائی جان مہربانی کریں کہ تھوڑا بہت ٹیکس بھی دے دیں. بیکلیش بھی تو ہے نا جی. نہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آپ کو پتہ ہے اس کا فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کی بات انہوں نے کی ہے جی, سبسڈیز کو ختم کرنے کی بات کی ہے. ایکسچینج ریٹ کو گول کر گئے آپ, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرٹیفیشلی روپے کو کنٹرول نہ کریں, روپے کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کو جانے دیں جہاں جانا چاہتا ہے. ویسے پتہ نہیں کہاں جائے گا پھر, ایسے ہی ڈھونڈیں گے. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو ڈالرائزیشن کی بات کر سکتے جائے گا. مہتاب صاحب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں بھائی جان, کٹی پتنگ کی طرح. اچھا اس کے علاوہ پاور سیکٹر کی بات کی ہے سر انہوں نے. پاور سیکٹر کی اتنی ضرورت ہوگی پاور سیکٹر کے بارے میں. پاور سیکٹر بجلی کی بات کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, آپ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. پاور بجلی, اچھا بجلی کی بات کر رہے ہیں. اچھا صوبوں کے ساتھ جو NFC اور ریونیو سرپلس کا ایشو ہے, یہ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میجر ایشو بنے گا, اس لیے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ. تو یہ ناظرین چیدہ نکات انہوں نے پیش کیے ہیں, بیچ میں تھوڑا سا ایک کر لیتے ہیں لائٹ موڈ میں باتیں, لیکن جو سنجیدہ تجاویز آج کے پروگرام کے ذریعے مہتاب حیدر صاحب دے رہے ہیں موجودہ حکمرانوں کو, ایک تو کوشش کریں کہ کم تعداد, یعنی کہ کیا ہے جی, کم والیوم کا سائز کا ڈیزائن کریں, اور دوسرا تمام اسٹیک ہولڈرز اور جو ایکسپرٹس, اکانومسٹ, صوبے سب کو اعتماد میں لیں اور اس کی اونرشپ کو زیادہ سے زیادہ, اس کی کریڈیبلٹی اونرشپ کو بڑھائیں. تو دیکھتے ہیں یہ تجاویز جناب کس حد تک پوری اترتی ہیں. اور آپ نے جاتے جاتے وہ امریکہ کے وہ جو تھے جن کا نام عمران خان, وہ ذکر بھی کرتے تھے, ڈونلڈ لو, اور ادھر ڈونلڈ بلوم ہے, ڈونلڈ لو ہے. یار یہ گلوم نہ ہو جائے, باقی تو سب ٹھیک ہے. تو گلوم جو ہے نا وہ ہمارے لیے گلوم تو انشاءاللہ ہم اس گلوم سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن وقت لگے گا, اور اس میں ہم سب کو اپنی نیتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, اپنی اناؤں کو, ضدوں کو قربان کرنا پڑے گا. آپ کی زبان اللہ مبارک کرے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے, اور پلیز کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.